ران صاحب پیپلز پارٹی نے کیا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے, کوئی بھی ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہا تھا, لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے یہ وقتی طور پر ہے یا حقیقی طور پر اتنا اختلاف ہو گیا سی سی کی میٹنگ میں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ اناؤنس کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. دیکھیں ابھی بلاول صاحب کی میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو ججز پہ بھی راضی ہو گئے جو بینچ بننے جی, اور ترمیم پہ وہ کل ہی راضی تھے جی. ساتھ انہوں نے کہا جی باقی جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی ابھی ان پر ہم گفتگو کریں گے. ہم این ایف سی بڑھنا چاہیے, کام نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ساری باتیں آج انہوں نے کر دی. یعنی انہوں نے جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ کچھ انہوں نے منظوری لے لینی ہے, ہاں جی, اور کچھ پہ انہوں نے کر دینا ہے, پھر آہستہ آہستہ آگے جا کے اس پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے بھی جو بات کی انتظامی امور پہ انہوں نے کہا ہمیں کوئی نہیں ہے, اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں, تو باقی جو چیزیں ہیں اس پر تو ہم کسی صورت نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, کس نے منظوری دی کس نے نہیں دی, مسودہ ہے کہاں؟ کیا دنیا کے اندر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور ہو رہی ہے, کیا اس طرح پہلے کبھی ہوا تھا؟ میاں صاحب چلے گئے پاکستان سے باہر, اب یہاں پر آج کابینہ میں اس کو ڈسکس ہونا تھا, نہیں اجلاس ہوا جی. سینٹ نہیں ہوا, کل کا ایک سینٹ میں اجلاس ہے لیکن ایجنڈے میں یہ چیز شامل نہیں ہے جو ابھی تک ہمیں. چھوڑ دیں اجلاس کو بھی, چھوڑ دیں سب کو. آپ ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, آپ آئین میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ ایجنڈا صرف ایک جماعت کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں؟ معلوم یہی ہوتا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی, کیونکہ جس کی ایگزیکٹو کونسل میں ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے بقول ان کے ساتھیوں کے. میری ایک پیپلز پارٹی کے رہنما سے بات ہوئی, پنجاب سے تعلق ہے ان کا, تو میں نے کہا کیا کرنے جا رہے ہیں میٹنگ سے پہلے. انہوں نے پنجابی مجھے کہا جے ساڈی پوچھ دے ہو تو پھر نہ آئے, تے جے کچھ اور گل پوچھ دے ہو تو پھر ہاں ہی ہاں ہے. یہ سیم الفاظ انہوں نے مجھے کہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ایسے بول سکتے ہیں. تو بڑی کلیئر سی چیز تھی, یہ تھی دیکھیں رضا ربانی صاحب کا بھی امتحان تھا, بہت سے لوگوں کا امتحان تھا, آج پنجاب میں حصہ بھی مل گیا. ہاں اس کی انہوں نے امید دلا دی ہے پوری طرح سے. ہو گیا جی, سمجھے جب امید, پہلے تو امید بھی نہیں تھی. نہیں یہ دونوں مشروط تو نہیں ہوں گے, آپ ادھر ہمیں ساتھ دیں اور ادھر آپ کے لیے بہت سی چیزیں مشروط ہو رہی ہیں, بہت سی چیزیں, اتنی چیزیں مشروط ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر, کیا آزاد کشمیر مشروط نہیں؟ کیا جی بی مشروط نہیں؟ ہاں جی بی کی بھی بات ہو رہی ہے بالکل. ٹھیک ہے, تو کیا اب پنجاب بھی مشروط ہو گیا نا فنڈز کے حوالے سے, اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ یہ ترمیمیں منظور ہو جائیں گی. مولانا صاحب نے بھی ہلکا سا اشارہ, سب ساری ہو جائیں گی. این ایف سی ایوارڈ کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی پیپلز پارٹی کو راضی کر لے گی؟ نہیں ہوگا. این ایف سی جو ہے نا اس کی شاید چند ایک شکیں جو ہیں وہ کسی ایسے طریقے سے کروا لی جائیں کہ شور بھی نہ مچے اور سب کچھ ہو جائے. جب شور مچے تو پھر اس کے بعد جس نے کنٹرول کرنا وہ کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, اس وقت یہ ترمیم سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, اس ترمیم سے بڑا افغانستان والا ہے. ہمیں اب ایک فیصلہ کر لینا چاہیے. افغانستان ہم سے کھیل رہا ہے, ہم سے ڈرامے بازی کر رہا ہے, میز پہ بیٹھتا ہے, ٹائم ویسٹ کرتا ہے. ٹھیک, ہمیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے افغانستان کی ہمدردی. ہمیں ہمدردی وہ لاشوں کی صورت میں دیتے ہیں, ہمیں ہمدردی وہ دہشت گردی کی صورت میں دیتے ہیں, ہمیں ہمدردی وہ پاکستان کے اندر بالکل ایسا فساد برپا کرنے کی صورت میں دیتے ہیں جو کسی صورت میں بھی ہمیں قبول نہیں ہے. ہم نے میزبانی کر کے بھی گناہ کھٹا, گناہ اپنے بیٹے ڈالا نا, اب جرم اپنے بیٹے ڈالا. ہم نے میزبانی کر کے بھی سارا کچھ کیا. تو اس 27ویں ترمیم سے آج کے دن جو بڑی چیز ہے نا وہ افغانستان والی ہے. وہ ہمارے مذاکرات جو ہیں نا وہ ڈیڈ لاک ہے, اس میں ڈیڈ لاک ہے. کون سی ایسی چیز ہم نے شرط کیا رکھی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ, کیا وہ نہیں چاہتے؟ بھائی تمہارے گھر سے دہشت گردی ہوتی ہے, اس کو تم نے روکنا ہے, صرف اتنی ون لائنر ہے, اور کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے. دہشت گردی تمہارے گھر سے ہو, دہشت گردی کی سہولت کاری تمہارے گھر سے ہو, دہشت گردی کی پلاننگ تمہارے گھر سے ہو, دہشت گردی کی تربیت تمہارے گھر سے ہو, تو پھر ہم اتنا بھی نہ کہیں. تو اس پہ بھی اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ان کی مشاورت سے, ان کی مرضی سے,
ان کی پلاننگ سے ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت ہمارے بدترین مخالف جو ہے بھارت، اس کی گود میں بیٹھے ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ران صاحب جو جرگہ اجلاس ہو رہا ہے پھر اس کا حوالے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ افغانستان کا تو رسپانس ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات چیت ہی ہے نا، اس سے زیادہ بات چیت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، امن جرگے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا سب سے پہلے پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان سے آگے نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی سرکاری شخصیت، نہ کوئی سیاسی شخصیت، کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان. کوئی گرے ایریا نہیں رکھنا ہوگا، یہ بالکل کلیئر بات ہے اور اس کو کلیئرلی ہی دیکھنا ہوگا. ثاقب صاحب 27ویں ترمیم کی بات کریں تو کیا کچھ منظور ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ مسترد ہونے جا رہا ہے؟ خاص طور پہ پیپلز پارٹی پہ سب کی نظریں ہیں. پیپلز پارٹی جس پہ کہے گی نہیں تو وہ تو پھر جو ہے مسترد ہی ہوگا. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ حمزہ 8 پوائنٹس ہیں مجموعی طور پر جو ابھی تک سامنے آئے ہیں، کیونکہ ڈرافٹ سامنے آیا نہیں ہے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک ورکنگ پیپر ہی تھا اور اس ورکنگ پیپر کو سامنے رکھ کے ڈسکس کیا، وگرنہ پیپلز پارٹی کے وہاں سے ڈرافٹ لیک بھی ہو سکتا تھا، جو نہیں ہوا. جرنلسٹ جیسی باتیں لگے ہوئے ہیں اس میں. تو 8 پوائنٹس سامنے آئے ہیں جن میں سے 3 پر پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا ہے اور باقیوں کو مسترد کیا ہے. یعنی کہ ان کی جو سی تھی اس میں مسترد کیا گیا ہے. تو اب ان کو دوبارہ زیر غور لانے کے لیے ان کو دوبارہ بلانی پڑے گی. تو اس طرح تو میرا خیال ہے معاملہ آگے ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے. تو اس لیے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ جن پر اتفاق ہو گیا ان پر ہو سکتا ہے ہم کر لیں اور باقیوں کو جو وہ بعد میں مشاورت کے بعد دیکھا جائے. تو ان میں آرٹیکل 243 اس پر پیپلز پارٹی نے اتفاق کر لیا ہے، اس میں جو ترمیم ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 200 جس میں ٹرانسفر ججز کا معاملہ ہے اس پر اتفاق اصولی کر لیا ہے، صرف اپنا موقف دیا ہے. اور وہ جو طریقہ کار بتا رہے ہیں اس پہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اتفاق کر لے گی کہ جس ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر ہو رہا ہے اور جس ہائی کورٹ میں جا رہا ہے ان دونوں چیف جسٹسز جو ہائی کورٹ کے ہوں گے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے جس دن اس ٹرانسفر والا معاملہ زیر بحث آئے گا. دوسرا معاملہ اور تیسرا آئینی عدالت کا قیام. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئینی عدالت کے قیام پر بھی اصولی طور پر، کیونکہ یہ ہمارا انیشیٹو تھا، کیونکہ میثاق جمہوریت میں تھا، تو ہم اصولی اتفاق ہے ہمارا، لیکن ہم اس کے ساتھ حکومت سے بات کریں گے کہ جو میثاق جمہوریت میں باقی چیزیں ہم نے طے کی ہوئی تھی ان پر بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے. لیکن ان 3 جو نکات ہیں ان پر اتفاق ہو چکا ہے. اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان پر یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے. اب جن پر اتفاق نہیں ہوا وہ NFC میں جو شیئر ہے اس میں جو پروٹیکشن والا معاملہ تھا وہ ختم کرنا حکومت چاہ رہی تھی، وہ اتفاق نہیں ہوا. پیپلز پارٹی نے مسترد کیا ہے. جو آبادی اور تعلیم کی جو وزارتیں ہیں وہ مرکز میں لینا چاہ رہے تھے 18ویں ترمیم میں ترمیم کر کے، تو وہ بھی انہوں نے اتفاق نہیں کیا. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ کہ چیف الیکشن کمیشنر کی جو تعیناتی ہے اس میں انہوں نے ترمیم کرنی تھی کہ جو اس میں جو اس کی لگانے کا طریقہ کار ہے ان کو مقرر کرنے کا، ان کی نامزدگی کا، اس میں جو ہے وہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے ترمیم کی جائے. اس میں یہ تاثر مل رہا تھا شاید حکومت اپنے ہاتھ میں سارا کچھ لے لے گی. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، جو اعلان ہو گیا ہے باقاعدہ پیپلز پارٹی کا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کی ترمیم بھی اس میں مسترد کر دی گئی ہے. ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی، یہ بہت بڑی بحث چل رہی تھی کہ ایک طرف عدلیہ اور ایک طرف ایگزیکٹو مجسٹریٹ، تو دو چیزیں کیسے چلے گی؟ عدلیہ ہمیشہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے حوالے سے ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے دیتی رہی ہے کہ عدلیہ کے ہوتے ہوئے وہ کام نہیں کر سکتے. آخری بات جو ہے وہ دوہری شہریت کے حوالے سے تھا کہ وہ شاید ختم کی جا رہی ہے، اس کا میکانزم سامنے نہیں آیا لیکن یہ آیا تھا. تو یہ 5 پوائنٹس انہوں نے مسترد کیے ہیں اور 3 پوائنٹس پر اتفاق ہوا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید 3 پوائنٹس پر ہی اب یہ 27ویں آئینی ترمیم آگے بڑھے گی اور وہ ہو بھی سکتی ہے جلدی. ٹھیک ہے ران صاحب، ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 پوائنٹس ہی رہ گئے ہیں. آپ کے خیال میں 3 ہی رہ گئے ہیں کہ باقی جو پوائنٹس ہیں ان میں بھی گنجائش موجود ہے؟ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون لیگ نے جب 26ویں ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی، میاں نواز شریف صاحب پہنچ بھی گئے تھے، اجلاس نہیں ہو سکا تھا، اس میں پھر پیش نہیں کی گئی تھی، پھر واپس چلے گئے، نہ مولانا صاحب مانے، پھر دوبارہ سے کوشش کی گئی تھی. ہم نے یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہی دیکھا ہے ابھی حال میں ہی. تو یہ بتائیے کہ اب جو ہے کس سیاسی پارٹی سے یہ غلطی ہوئی ہے کوئی، یا پھر یہ سب کچھ پلان تھا کہ بھائی اس طرح آئیں گے، کچھ آپ مان جائیے گا کچھ نہ مانیے گا؟ 100% پلان تھا، 100% ساری چیزیں تھیں کہ یہ آئینی پروسیس پراپر لگے. بالکل لگے، اور یہ چیزیں آپ مان جائیے گا. اس پر ہم بعد میں بیٹھ کے بیٹھک کریں گے اور پھر خاموشی سے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے.
اکثریت ان کے پاس موجود ہے، اس اکثریت کو وہ آرام سے کر لیں گے. لیکن اس میں جو چیزیں ضروری ہیں، جو اس میں سوچنے والی اور دیکھنے والی چیزیں ہیں، یہ ترمیم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ران صاحب؟ طوفان اٹھے گا. آپ بھی یہاں دیکھ لیجئے گا پارٹیوں کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر. دیکھیں ایک تو آپ ذرا اس پہ غور کریں، جس طرح ثاقب نے بتایا ایک ایک شک پہ. جی جی. ایک تو ہو گیا اس پہ ایم کے ایم کے ساتھ ہاتھ، ہاں جی، واضح ہاتھ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایم کے ایم پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یہ بھی پیپلز پارٹی کے ایک سیاسی لیڈر نے کہا ہے کہ ہم نے نون لیگ کو بھی کہنا ہے کہ جس پر ہم اختلاف کر رہے ہیں اس پر آپ ووٹ نہیں دیں گے، تاکہ ہم برے نہ بنے، صرف ہم نہ بنے. اب ایم کے ایم پاکستان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی. اچھا وہ ڈیمانڈ ٹھیک تھی، ڈیمانڈ ٹھیک ہے، ڈیمانڈ ٹھیک تھی کہ اقتدار نیچے تک جانا چاہیے. ایگزیکٹلی، اقتدار ہر صورت میں نیچے تک جانا چاہیے. ترمیم کا عام آدمی کو تو کوئی فائدہ ہو نا. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے انکار کر دیا. اب انہوں نے ایم کے ایم واحد جماعت تھی جس نے دیکھے سنے بغیر، ہم نے یہی سوال کیا تھا نا. ہاں جی ہاں جی. انہوں نے منظور کر دیا. انہوں نے اس کا مولوی کا بھی انتظار نہیں کیا، کلمہ براد میں منظور کر دیا. اب ان کے ساتھ ہو گیا ہاتھ. اب کیا مسلم لیگ نون انہیں مطمئن کر پائے گی؟ ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ رہیں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ عوام میں کیا جائیں گے؟ میں جو بات کہتا ہوں نا کہ اس ترمیم کو ہو لینے دیں، اس کے بعد آپ کو عوامی رد عمل، مثلا ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے اپنے حصے کا یہ ڈالا تھا، میں نے اپنے حصے کا یہ ڈالا تھا. دیکھیں آج ترمیم آئی نہیں اور ریٹ ہو گئی ہے، پٹیشن ہو گئی ہے نا. ہاں جی ہاں جی. یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ابھی اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو کلیئر ہو کے آنی